آباد عامر جمال سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں تلہن کی پیداوار اس سال زیادہ ہوئی ہے، لہذا کسانوں کے مفاد کے مد نظر مرکزی حکومت ایکسپورٹ ڈیوٹی میں اضافہ کرے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے مرکزی وزیر برائے صنعت و تجارت نرملا سیتا رمن کو لکھے ایک مکتوب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پام تیل پر گزشتہ 2 برسوں سے 7.5 تا 12.5% برآمدی ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، جس سے کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے، لہذا کچے کھانے کے تیلوں پر ٹیکس میں 35%، جبکہ ریفائنڈ تیلوں پر 50% اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی وضاحت کی کہ برآمدی ٹیکس میں اضافے سے حکومت پر بنا کسی بوجھ کے 8,000 کروڑ روپیوں تک محصول میں اضافہ ہوگا۔ ریاست کے 12 اضلاع میں دوبارہ تخم ریزی کی نوبت آ گئی ہے، لہذا حکومت کسانوں کو کھاد اور بیج مفت فراہم کرے۔ اسمبلی میں حزب اختلاف رہنما رادھا کرشن وکھے پاٹل نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ کل ممبئی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جناب پاٹل نے کہا کہ فصل قرض اور تخم ریزی کے لیے دی جا رہی 10,000 روپیوں کی سرکاری امداد سے متعلق اطمینان بخش معلومات موصول نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جولائی کے وسط تک بینکوں نے مقررہ ہدف کا 0.5% قرض تقسیم کیا ہے اور اس اسکیم کے تحت صرف 1 کروڑ روپے ہی کسانوں میں تقسیم کیے گئے۔ کسانوں کی قرض معافی کی اسکیم پر مؤثر عمل درآمد کے لیے حکومت نئے رہنما خطوط جاری کرنے پر غور کر رہی ہے، یہ بات ایک سینئر سرکاری افسر نے کہی۔ گزشتہ 2008 میں اس وقت کی حکومت کی جانب سے مکمل قرض معافی اسکیم میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی تھی، یہ بات وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہی ہے، لہذا موجودہ قرض معافی اسکیم کو گزشتہ نقائص سے پاک کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جائیں گے، یہ بات بھی متعلقہ آفیسر نے پی ٹی آئی سے گفتگو کے دوران کہی۔ دریائے گوداوری کے پانی کی مشترکہ منصوبہ بندی رپورٹ کمیٹی کے صدر کے پی بخشی نے کل وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو پیش کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے دیگر دریاؤں کے پانی کی بھی مشترکہ منصوبہ بندی رپورٹ تیار کی جائے گی، اس کے بعد پوری ریاست کی مشترکہ آبی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ جناب فڈنویس نے مزید کہا کہ کسی دریا کے پانی کی منصوبہ بندی پر مبنی مشترکہ رپورٹ تیار کرنے والی مہاراشٹر ملک کی اولین ریاست ہے۔ ممبئی کے اوشیواڑہ علاقے میں تلسی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر سرکاری زمین حاصل کر کے اس پر عمارات کی تعمیر کے معاملے میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے پنکج بھجبل اور سمیر بھجبل کے خلاف انسداد بدعنوانی محکمے نے جعلسازی کے معاملے کا اندراج کروایا ہے۔ اس معاملے میں ان دونوں قائدین کے ساتھ ممبئی کے محکمہ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے مختلف شعبوں کے افسران اور ملازمین بھی شامل ہیں۔ پولیس نے ان عمارات سے اہم ثبوت اور دستاویزات بھی ضبط کی ہیں۔ واضح رہے کہ غیر محسوب دولت اور مہاراشٹر سدن کی تعمیر کے معاملے میں اس سے قبل بھی بھجبل خاندان پر کارروائی ہو چکی ہے۔ سابق وزیر چھگن بھجبل انہی معاملات میں فی الحال جیل میں ہے۔ ریاست کی جیلوں میں جاری بے ضابطگیوں کی عدالتی جانچ کی جائے اور خاطیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی قائد نواب ملک نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ کل ممبئی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ملک نے کہا کہ بھائی کلہ جیل میں منجولا شیٹے کا قتل، ناگپور کی جیل میں قیدیوں کے پاس موبائل، جیل کی خواتین افسران کا جنسی استحصال جیسے کئی واقعات جیلوں میں ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کی ابھی تک قاطع تحقیقات نہیں کی گئی۔ جناب ملک نے گائے کے گوشت کے شعبے میں جاری مار پیٹ کے واقعات کے تناظر میں کہا کہ بھینس کا گوشت بیف نہیں ہے، لہذا اس ضمن میں حکومت عوامی بیداری پیدا کریں۔ دریں اثنا منجولا شیٹے قتل معاملے میں کل خواتین اراکین پارلیمنٹ نے بھائی کلہ جیل کا دورہ کیا اور قیدیوں سے ان کے مسائل پر گفتگو کی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے افسران اگر خاطی قرار پائے گئے تو انہیں سزائیں دی جائیں گی، یہ بات مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے کہی ہے۔ 2011 تا 2015 کے درمیان ایک امریکن کمپنی نے ہائی وے اتھارٹی کو تقریباً 10 لاکھ امریکن ڈالر رشوت دیے جانے کی بات کہی ہے۔ اس کمپنی نے امریکی محکمہ انصاف میں اس ضمن میں ایک شکایت داخل کی ہے۔ اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ ریاست بھر سے کل بارش کی اطلاعیں موصول ہوئی ہیں۔ مراٹھواڑہ، ودربھ اور خاندیش سمیت ریاست بھر میں کل زوردار بارش ہوئی۔ مراٹھواڑہ میں اورنگ آباد، بیڑ، پربھنی، ہنگولی، ناندیڑ اور عثمان آباد اضلاع کے تقریباً سبھی مقامات پر بارش ہوئی۔ آئندہ 4 دنوں تک وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑے میں بارش کے امکانات کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے نیشنل الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر
NEFT اور ریئل ٹائم کراس سیٹلمنٹ RTGS کی فیس میں 75% کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ 1000 روپیوں تک کی امیڈیٹ پیمنٹ سروس IMPS کے ذریعے کھاتے میں منتقل کرنے کی فیس ختم کر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ کل سے ان خدمات پر یہ نئی شرح لاگو ہوگی۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔